اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس آپ ان کے سیٹ پر جا کر ملے، جی کیا کہا اس نے آپ کو؟ میں نے ان کو اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پہ ظاہر ہے ہم کافی عرصے سے ملے نہیں تھے، تو کافی عرصے بعد ہم آمنے سامنے ہم ملے، تو میں نے ان کو اپوزیشن لیڈر بننے پہ مبارکباد دی. انہوں نے مجھے قومی اسمبلی کے ایک رکن بننے پہ انہوں نے مل کے پھر ہوا، ان کی خواہش تھی تو میں بھی ان کی سیٹ پہ. کیا بات چیت ہوئی؟ بس اسی حوالے میں بات چیت ہوئی. کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے یا نہیں کسی اور کے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے؟ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پھر خاص کر سابقہ پاٹا میں ملک بھر میں امن کیسے ممکن ہے؟ دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، امن اور یہ دہشت گردی کی جب بات ہوتی ہے تو پہلے ہمیں دہشت گردی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کیوں اس ملک میں آئی، کیوں بالخصوص پشتون بیلٹ میں آئی. یہ وہ پالیسیز، وہ مداخلت تھی جو ہم نے 50 سال سے ہم افغانستان میں مداخلت کر رہے تھے. ہم پرائی جنگ کو، جو پشتونوں کی جنگ تھی ہی نہیں، جو طاقتوں کے بیچ میں جنگ تھی، جو امریکہ کی جنگ تھی، ہم نے اپنے خطے میں لڑی اور یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ آخر کار ہمارے ملک میں بھی آئے گی اور پشتون بیلٹ میں بھی آئے گی، لپیٹ ملے گی اور اس کے نقصانات آج تک ہم جیتے ہیں. اگر ہماری نیت ہو کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنی اور امن لے کے آنا ہے تو کل دہشت گردی ختم اور امن آ جائے گا. نیت صاف منزل آسان، تو کیا نیت صاف منظر، ہماری نیت ہی خراب ہے. کیا دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی آپ کے خیال میں واضح؟ نہیں، واضح ہی نہیں ہے. اگر واضح ہوتی تو 50 سال سے یہ دہشت گردی اس ملک میں ہے تو یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کئی دہائیوں سے تو دہشت گردی نے ایسا پروان چڑھا ہے کہ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں خاندان متاثر ہوئے، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں. اس دہشت گردی نے خون کی ہولی کھیلی ہے اور تب بھی ہم آج بھی سنجیدہ نہیں ہے اس کے معاملے میں. آج بھی ہم ہر روز ایک نئی پالیسیز بناتے ہیں کہ یہ پالیسی غلط تھی، چلو اس پہ بات کرتے ہیں، اور آج کی جو پالیسی ہے دہشت گردی کے متعلق وہ بھی غلط ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان آپ کے خیال میں جنگ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جنگ کی وجہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ عدم مداخلت کی پالیسی رکھیں، برابری کی بنیاد پہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھیں. آپ افغانستان میں ہمیشہ ایک جمہوری حکومتوں کو سپورٹ کریں. آپ یہ نہ کریں کہ مداخلت کر کے لے کے آئے. اگر وہاں ایک جمہوری سیٹ اپ آتا ہے تو آپ اسے سپورٹ کریں. اگر وہاں ایک تبدیلی آتی ہے، اس کی اپنی ایک تبدیلی، آپ مداخلت نہ کریں. اگر آتا ہے آپ اسے سپورٹ نہ کریں. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے. جب افغانستان کا یہ مسئلہ 2021 میں آیا، جب یہ سکوت ہوا، تب ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس پہ خوشیاں نہ منائیں. ایک جمہوری حکومت ختم ہوئی ہے اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ بات کرتے کہ یہ جمہوری حکومت کو ختم نہ کیا جائے، پر آپ نے خوشیاں منائی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آج افغانستان میں جو ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ایک خوشگوار ماحول میں ایک دوستانہ تعلقات سارے ہمسایوں کے ساتھ. کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے یا نہیں کسی اور کے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ کسی اور کے مفاد کے لیے جنگ لڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنی بھی خواہشات ہیں کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہو، افغانستان ہمارے لیے ایک فرنٹ لائن ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. افغانستان ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک ملکوں کی ایک یونین بنانی چاہیے اپنے برادر ہمسایہ ممالک کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف رہنما وکیل بابر اعوان صاحب نے بھی کل یہ بات کی ہے کہ پاکستان بگرام ایئر بیس کا جنگ افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں واقعی پاکستان بگرام ایئر بیس کا جنگ لڑ رہا ہے؟ یہ ظاہر بالکل یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو بگرام ایئر بیس دلانا چاہتے ہیں. ہمارا کیا اس سے تعلق ہے؟ ہم نے اس کی تباہ کاری نہیں دیکھی جب ہم نے پہلے امریکہ کے لیے جو کچھ کیا. ہم نے اپنے ملک کو دکھیلا. آج ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آج ہمارے جو سارے انڈیکیٹرز ہیں وہ نیگیٹو ہے. تو یہ جو پاکستان میں اور افغانستان میں جانے جا رہی ہے، اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، اس کے ذمہ دار ہماری وہ پالیسیز ہیں جو ہم کسی اور کے لیے بناتے ہیں. اس کے ذمہ دار امریکہ کا وہ کیا کہتے ہیں استعماریت ہے جس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو اس کی ذمہ داری آخر کار ہمارے اوپر آئے گی. اس فلور آف دا ہاؤس پہ ہمارے وزراء یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو افغانستان میں کیا وہ غلط کیا. کل بھی پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے افغانستان میں جو کیا وہ غلط کیا. تو جب آپ نے کل کہنا ہے تو آج کیا پاکستان کی موجودہ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح ملک ترقی کر پائے گا؟ اگر ترقی کر پاتا تو ان 50 سالوں میں پاکستان ترقی کر سکتا تھا.
पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सबका फाटा के लिए आपका कौमी असम्बली में क्या किरदार होगा? देखिए, हमें जो वोट मिला है और सब जानते थे, हमारे वोटर सपोर्टर्स ये जानते थे कि हम न सिर्फ अपने हल्के के लिए, न सिर्फ महकूम पश्तूनों के लिए, हम महकूम बलूच, सिंधी, सराइकी और मजलूम पंजाबियों की इस ऐवान में भरपूर हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब के पास आप उनके सीट पर जाकर मिले, जी जी, क्या कहा उसने आपको? मैंने उनको अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पे ज़ाहिर है हम काफ़ी अरसे से मिले नहीं थे, तो काफ़ी अरसे बाद हम आमने सामने हम मिले, तो मैंने उनको अपोजिशन लीडर बनने पे मुबारकबाद दी। उन्होंने मुझे कौमी असम्बली के एक रुकन बनने पे उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। उनके जो कारकुन है या उनके जो फॉलोअर्स है वो भी गिला कर रहे थे कि आपने उनको मुबारकबाद नहीं दी जब वो अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। जी जी, तो आपने उसको फ़ोन करने की भी कोशिश की थी मुबारकबाद देने के लिए, या उसके अलावा मतलब आमना सामना तो आज हुआ? आमना सामना जो हुआ था तो हमने ये सोचा कि अचकज़ई साहब को हम, लेकिन आज आप उनके पास जाकर मिले? जी जी, मैं उनकी सीट पे गया था तो उनसे मिल के फिर वो हुआ, उनकी ख्वाहिश थी तो मैं भी उनकी सीट पे। क्या बातचीत हुई? बस इसी वाले बातचीत हुई। तो क्या बाकी हाल चाल हम पश्तून करते हैं कि अपोजिशन में बैठने का भी फैसला मतलब आप लोगों ने किया? हमारा तो ये कि हुकूमत में तो हम पहले से हमने कहा कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, और दूसरी बात यह है कि पार्टी मीटिंग में हम ये फैसला करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट बेंचेस पे रहेंगे या हम अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू।